رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دن مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی محترم و مکرم علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر وقت ہے، آج 10:15 بجے مجھے اپنی گفتگو ختم کر دینی ہے، اور آج کا عنوان آپ نے یاد خلیل علیہ السلام مجھے دیا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن شریف کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کدھر کی ہے،
اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم ہے، لیکن آپ کو خلیل کیوں کہتے ہیں؟ خلیل کا مطلب ہوتا ہے گہرا دوست، پکا دوست، جس سے سب سے زیادہ گہری اور پکی دوستی کی جائے اس کو خلیل کہتے ہیں۔ خلیل وہ ہے جس کو اتنا چاہا جائے، خلیل وہ ہے جس سے نسبتیں اتنی مضبوط اور استوار ہو کہ بس جہاں ساری نسبتیں فنا ہو جاتی ہو، ایسے کو خلیل کہتے ہیں۔ خلیل وہ ہے جس سے راز چھپائے نہیں جاتے، خلیل وہ ہے جس پر سب قربان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا خطاب عطا فرمایا، خلیل کا لقب عطا فرمایا۔ وہ اللہ کے گہرے دوست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ انبیاء کرام میں بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہمارے حضور کے بعد سب سے افضل ہے۔ یہ ابو الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم تمہیں معلوم ہے میں نے تجھے اپنا خلیل کیوں بنایا؟ بس اسی پر میری گفتگو میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مکمل کروں گا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابراہیم یہ میرے بندے یہ بتا کہ میں نے تجھے خلیل کیوں بنایا، اپنا گہرا دوست کیوں بنایا؟ اس لیے کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام خلت جناب خلیل کو عطا فرمایا، یعنی یہ گہری دوستی، یہ پکی دوستی کی منزل اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو ایک دن پوچھا، ابراہیم بتا میرے بندے میں نے تجھے اپنا دوست، گہرا دوست کیوں بنایا، اپنا خلیل کیوں بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا تو بہتر جانتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ میں نے تجھے اپنا خلیل کیوں بنایا۔ اب ان صفتوں کو بہت غور سے سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان صفات کو اگر ہم اختیار کر لیں، اس صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیں، ہم خلیل تو نہیں بن سکتے لیکن غلام خلیل تو بن سکتے ہیں۔ وہ منزل تو ہم نہیں پا سکتے لیکن اس کے کچھ چھیٹے پا سکتے ہیں، اس کے کچھ مرتبے کی خیرات ہمیں مل سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلی چیز جس کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا گیا، ارشاد ہوتا ہے، ابراہیم تو نے میری محبت میں کبھی اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، ہمیشہ تو نے میری محبت میں اپنے مال کو قربان کر دیا۔ جب بھی خدا کی محبت اور مال کے اندر مقابلہ ہوا تو جناب خلیل نے کبھی مال کی پرواہ نہیں کی، محبت کا حق ادا کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو، یعنی اپنے مال کو جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب جناب خلیل کو جو خلیل بنایا گیا، مال خرچ کرنے کی بنیاد پر، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بنیاد پر، ایک مرتبہ فرشتوں نے عرض کیا، مولا ابراہیم تجھ سے پیار کرتا ہے یا مال سے پیار کرتا ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت مالدار شخصیت کا نام ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس 5000 بکریوں کے ریوڑ تھے۔ 5000 بکریاں نہیں تھی بلکہ بکریوں کے ریوڑ 5000 تھے۔ کئی بکریاں ملتی ہے تب ایک ریوڑ بنتا ہے، اور ایسے 5000 ریوڑ، گائے کے 5000 ریوڑ، اونٹوں کے 5000 ریوڑ۔ اس طرح سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مال دیا، اچھے سے اچھا مکان تھا، اور آپ کی شان اللہ اکبر
گویا کہ شاہانہ شان کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، فرشتوں نے عرض کیا مولا ابراہیم تیرا خلیل ہے، تو نے اسے اپنا خلیل بنایا، لیکن وہ مال تو نے جو دیا ہے اس لیے وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے، مال کے مقابلے میں وہ تجھ سے اتنی محبت نہیں کرتا شاید۔ میرے رب نے فرمایا اگر دیکھنا ہے فرشتوں تو جاؤ اور میرے ابراہیم کو دیکھ لو کہ وہ مجھے کتنا چاہتا ہے، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جیسے ہی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا امتحان لینا چاہا، ابراہیم علیہ السلام ایک چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میری اتنی اونٹنیاں ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنی بکریاں ہیں، اتنے بھیڑیں ہیں، اتنے گائیں ہیں۔ اس طریقے سے آپ ملاحظہ کر کے آپ کو مسرت ہو رہی تھی، رب کا شکر ادا کر رہے تھے، اس لیے کہ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو انسان اپنا مال دیکھ کر رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، انسان خوش بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! آنے والے فرشتے نے دور سے کہا اللہ اللہ، اللہ رب العزت کی پاکی اس نے بیان کی، ربنا ورب الملائکہ والروح۔ جیسے ہی آنے والا فرشتہ انسان کی شکل میں آ کر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کا نام لیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دل کے تار گویا کہ اس نے چھیڑ دیے ہو۔ جیسے ہی بربط روح پر وہ نغمہ خدا کی محبت کا، اس کی وحدانیت کا چھڑتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اس آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آنے والے نے بغیر کسی مطالبے کے، آنے والے نے بغیر کسی بات چیت کے سیدھے اللہ کا نام لیا، رب کی تسبیح بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سارے ریوڑوں کو دیکھنا چھوڑ دیا، اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور متوجہ ہونے کے بعد کہتے ہیں او اللہ کے بندے، تو نے کتنے اچھے انداز سے میرے یار کا نام جو لے لیا، میرے رب کا نام جو لے لیا، ذرا ایک مرتبہ مجھے اپنے اللہ کا نام، اپنے مولا کا نام، اپنے رب کا نام پھر پڑھ کر کے سنا دے۔ چونکہ آنے والا فرشتہ تھا اور امتحان دینے کے لیے آیا تھا، تو وہ کہتا ہے ابراہیم میں پڑھوں گا تو ضرور، لیکن اس کے عوض میں تم دو گے کیا؟ تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے یار کا نام لے لو، میرے رب کا نام لے لو، یہ جتنے جانور دیکھ رہے ہو نا، یہ اس کے آدھے جانور میں تمہیں تحفے میں دے دوں گا، لیکن ایک مرتبہ میرے مولا کا نام تو سنا دو۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے ذکر سے محبت کتنی ہے، رب کے نام سے پیار کتنا ہے کہ اللہ کے نام پر ابراہیم علیہ السلام آدھے جانور دے رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جانور ہیں، آدھے جانور دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! انہیں پتا ہے جن کے دل میں اللہ کی محبت کھٹک جاتی ہے، رب کی محبت بیٹھ جاتی ہے، انہیں معلوم ہے اللہ کے ذکر کی لذت کیا ہے، رب کے نام کی لذت کیا ہے، رب کا نام ان کے نزدیک کتنا پیارا ہے۔ اللہ اکبر! آج دلوں کے اندر وہ مصطفیٰ کریم کی محبت نہیں، خدا کا وہ پیار نہیں، اللہ سے وہ الفت نہیں، اس لیے خدا کے ذکر میں لذت نہیں آتی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اس فرشتے سے کہتے ہیں کہ تو نے نام پڑھا مجھے اچھا لگا، یوں تو لوگ بہت نام لیتے ہیں لیکن تو نے بڑے عجیب انداز سے نام لیا، مجھے بڑی لذت آئی، ایک مرتبہ ذرا سنا بھی دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کہا کہ آدھے جانور دے دوں گا، اس نے مزید اور دل کی گہرائیوں سے بڑی لذتوں والا پیغام پھر بیان کیا، اور اس نے پھر اللہ کا نام لیا۔ اب تو ابراہیم علیہ السلام کی روح جھوم گئی، قلب کو وجد آ گیا، کہتے ہیں بہت اچھے انداز سے تم میرے رب کا نام لیتا ہے، ذرا ایک مرتبہ اور سنا دے۔ اس نے کہا ابراہیم اگر دوسری مرتبہ سناؤ گا تو تم کیا دو گے؟ کہا جتنے جانور بچے ہیں اور جتنے میرے غلام ان کو چرانے کے لیے ہیں وہ سب کے سب میں تمہیں دیتا ہوں، یہ لے لو۔ ایک مرتبہ پھر میرے مولا کا نام سناؤ۔ اس نے پھر نام لیا، اب کی مرتبہ تو لذت اور بڑھ گئی۔ اس کے بعد پھر کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ذرا ایک مرتبہ میرے کریم کا نام اور بھی لے لے اور میرے رب کا نام مجھے سنا دے۔ آنے والے فرشتے نے کہا ابراہیم سب تو دے دیا اللہ کے نام پر، اب کیا دو گے؟
جناب خلیل کا انداز دیکھیں، یوں ہی کسی کو خلیل نہیں بنایا جاتا، یوں ہی مقام خلت نہیں ملا کرتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب سب کچھ دے چکے اور فرشتے سے کہتے میرے اللہ کا نام پڑھ کر کے سنا دے، جب فرشتے نے کہا اب کیا دو گے، ارشاد فرماتے ہیں یہ جانور اور غلام تو لے کر کے جا رہا ہے، اس کی نگرانی کے لیے تجھے کسی کی ضرورت تو پڑے گی نا، میں غلام بن کر تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے کریم کا نام مجھے سنا دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہاں خلیل اللہ کے نام پر غلام بننے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، نماز فجر میں ہم اللہ کے نام پہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں، وہاں اللہ کے لیے آگ میں کودنے کو تیار ہے، یہاں اللہ کے لیے سر جھکانے کو تیار نہیں، وہاں اللہ کے لیے اپنا معصوم ننھا سا بچہ اور بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے 15-20 منٹ کا وقت مسجد کو جانے کے لیے نہیں نکال سکتے۔ پہلی وجہ جناب خلیل کی خلت کی کہ تو نے کبھی اللہ کی راہ میں اپنے مال کا منہ نہیں دیکھا۔ دوسری ابراہیم تو نے کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا، اس لیے میں نے تجھے اپنا خلیل بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ کو بھوکے رہنا پڑتا تو بھوکے رہ جاتے، لیکن آپ کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، بلکہ اگر 12 میل تک آپ کو سفر کرنا پڑتا، 12 میل تک اگر آپ کو لوگوں کو تلاش کرنا پڑتا، لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا، تو ابراہیم علیہ السلام 12 میل تک لوگوں کو تلاش کرتے اور ڈھونڈتے، ان مہمانوں کو پکڑ کر کے لاتے اور اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا ابراہیم تو نے مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا، اس لیے میں نے تجھے مقام خلت عطا فرمایا، تجھے خلیلی کا مقام عطا فرمایا۔ آج آپ دیکھیں اگر ہمارے یہاں مہمان آ جائیں تو ہماری طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اب کھلائیں گے کہاں سے، لائیں گے کہاں سے؟ آپ غور کریں، خلیل 12 میل تک ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ مہمان ملے تو بلا کر کے کھلاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہمان کے آنے سے 40 دن پہلے اللہ تمہیں اس کی روزی عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی مہمان آتا نہیں، اس کے 40 دن پہلے اللہ تمہیں مہمان کا رزق عطا کر دیتا ہے، مہمان کی روزی عطا کر دیتا ہے۔ اور سن لو، اگر تمہارے گھر میں مصیبت آنے والی ہو اور مہمان آ جائے تو مہمان کی برکت سے اللہ آنے والی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دسترخوان پر مہمان کو کھانا کھلایا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے، 40 دن تک کے اللہ اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلے حال یہ تھا جب مہمان نہ آتے تھے تو لوگ فکر کرتے تھے میرے گھر میں مہمان کیوں نہیں آ رہے ہیں، میرے گھر میں مہمان کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ کبھی پڑوسیوں کو بلایا جاتا، کبھی رشتہ داروں کو بلایا جاتا، کبھی بھائیوں کو بلایا جاتا، کبھی خاندان کے لوگوں کو بلایا جاتا، کبھی علماء کو بلایا جاتا، تاکہ اب مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے، مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں جناب خلیل کو خلت ملی، اللہ کی دوستی کا مقام ملا، مہمانوں کے بغیر کھانا نہ کھانے کی بنیاد پر کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ بات مہمانوں کی آئی ہے تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر کھانا تیار ہو گیا ہے، دسترخوان لگ گیا ہے، لیکن کوئی مہمان نہیں ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں میں کیا کروں، مہمان کے بغیر تو میں کھانا کھاتا نہیں، مہمان کے بغیر تو میں دسترخوان پر بیٹھتا نہیں۔ اللہ اکبر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ فکر لاحق تھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور فرشتوں کو بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑی مہمان نوازی کرنے والے تھے، آپ فرشتوں کو اس وقت بظاہر پہچان نہ سکے۔ آنے والے فرشتوں کو کہا میں تمہیں گائے کے گوشت کے کباب کھلاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جاؤ۔ فرشتے مسکرانے لگے۔ آپ نے کہا آؤ بیٹھو تو صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں اے ابراہیم ہم کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم کھانے والے مہمان نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے جو بندے اللہ کے لیے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں میرے ساتھ داخل فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تیسری چیز میرا رب فرماتا ہے ابراہیم میں نے تجھے جو خلیل بنایا نا اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ تو لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا کرتا ہے، تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، تو دلوں کو توڑتا نہیں بلکہ تو دلوں کو جوڑتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے تجھے اپنا خلیل بنایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ غور فرمائیں یہاں پر اس وقت بظاہر نہ نماز کا تذکرہ ہے، نہ روزے کا تذکرہ ہے، نہ حج کا تذکرہ ہے، نہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، لیکن آپ غور تو فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام خلدت ملی کیونکہ آپ جشن خلیل منا رہے ہیں، ان کو خلیلی کا مقام جو ملا ان تین بنیاد پر، اور بھی چیزیں مفسرین نے گنائی ہے لیکن یہاں اس کا وقت نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ تو دلوں کو توڑتا نہیں ہے، تو دلوں کو جوڑ دیتا ہے، اس لیے میں نے تجھے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کسی نے کینچی پیش کی، آپ سے فرمایا حضور یہ کینچی پکڑ لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں یارو مجھے کینچی نہ دو بلکہ مجھے سوئی دھاگا دو، اس لیے کہ کینچی جو ہے وہ ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا جو ہے وہ دو کو ایک کر دیتا ہے۔ تو ہم لوگ ایک کو دو کرنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ دو کو ایک کرنے والے لوگ ہیں۔ آج تو عجیب حال ہے، گھروں کے اندر دلوں کا توڑنا، محلوں کے اندر دلوں کا توڑنا، بستی کے اندر دلوں کا توڑنا۔ مسلمانوں دل کتنی قیمتی چیز ہے، اللہ کے نزدیک دل کو توڑنے سے بڑھ کر کے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کعبے کو خلیل نے بنایا اور دل کو رب جلیل نے بنایا۔ مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا، مختصر اتنا کہ دو حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسعتیں اتنی کہ کائنات میں سما نہ سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی تو یہی ہے کسی کا دل نہ توڑو۔ آپ کو پتا ہے آج مسلمان سب سے زیادہ اگر کوئی گھنونا کام کر رہا ہے تو ایک دوسرے کے دل توڑنے کا کام، چلتے ہوئے کسی کو گالی دے دی اس کا دل توڑ دیا، کسی کی غیبت کی اسی کا دل تو اس کا دل توڑا، کسی کی برائی بیان کی اس کا دل توڑا، کسی کے خلاف تہمت لگائی اس کا دل توڑا، کسی سے جھگڑا کیا اس کا دل توڑا۔ دل توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ دل توڑتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیے جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اپنے سالن کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کے دل کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر تم نے خوشبودار کھانا بنایا تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ملا دو اور اپنے پڑوسی کو پہنچا دو تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ اگر اس خوشبودار سالن کی وجہ سے اس کے بچے اس سے مطالبہ کریں گے اور اس کو اپنی غربت کا احساس ہوگا، میرے آقا فرماتے ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ تم سے اس بارے میں پوچھ لے۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں کی بستی میں رہنے والوں، اگر تم پھل لاؤ چھلکے والے طاقت رکھتے ہو تو کچھ پڑوسیوں کے لیے بھی لے لو، اور طاقت نہیں ہے تو کم سے کم ان پھلوں کو چھپا کر کے کھاؤ اور ان کے چھلکے دور لے جا کر کے پھینک دو۔ اپنی گلی میں مت پھینکنا، اپنے گھر کے سامنے مت پھینکنا، اس لیے کہ اگر تم نے اپنی گلی میں یا اپنے گھر کے سامنے پھینک دیا
اور اس کسی غریب کے بچے نے اپنے باپ سے پھل کا مطالبہ کر لیا اور وہ غریب جو ہے وہ پھل پہنچانے کی یا بچوں کو دینے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دل کے حوالے سے ہمارے اسلاف کتنے حساس تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک جنگل کے اندر ایک بہشتی موجود ہے، وہ پانی بیچ رہا ہے، کوئی اس کا پانی خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر، دل کے کانوں سے سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہشتی سے کوئی پانی لینے کے لیے تیار نہیں۔ بہشتی نے امام حسن بصری کا چہرہ دیکھا، امام حسن بصری کا منہ دیکھا، چہرہ دیکھنے کے بعد کہتا ہے کوئی تو میرا پانی لے لو، اس لیے کہ دوپہر ہو چکی ہے، کسی نے میرا پانی خریدا نہیں، میں اپنے بچوں کو لے جا کر کے کیا کھلاؤں گا، اپنے بچوں کو لے جا کر کے کیا دوں گا۔ اور پھر کہتا ہے اے اللہ جو میرا پانی خرید لے اس پر تو رحم فرمانا۔ امام حسن بصری نفل روزے سے ہے، آپ کے مریدین اور خلفاء بھی نفل روزے سے ہے۔ امام حسن بصری نے جیب سے پیسے نکالے، اس کے ہاتھ میں تھما دیے اور اس کا پانی خرید لیا اور اس کے بعد بیٹھ کر کے پینے لگے۔ کسی نے کہا امام آپ کا روزہ ہے، آپ کو روزہ یاد نہیں؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں مجھے روزہ یاد ہے، لیکن آج میرا روزہ نفل روزہ ہے، میں نے فرض روزہ نہیں رکھا بلکہ میرا روزہ نفل ہے، اس روزے کو آج توڑ دوں گا تو کل میں اس کی قضا کر سکتا ہوں، لیکن اس مومن کا دل ٹوٹ جائے گا تو اس کی قضا میں کس دن کروں گا، کب میں اس کی قضا کر سکوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دلوں کا خیال رکھو۔ جناب خلیل کو جو مقام خلیل ملا ہے وہ دلوں کو جوڑنے کی بنیاد پر، ہو سکے تو کسی کا دل جوڑ دو، اگر کسی کا دل مسکرا کر جوڑ سکتے ہو تو جوڑ دو۔ آپ کو پتا ہے مجھے بڑی پیاری بات اس وقت یاد آ گئی، حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیں۔ میرے آقا، آپ سب کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت خوش ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم ہے، حضور علیہ السلام بہت مسکرا رہے ہیں اور میرے سرکار اتفاق سے ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ کے گھر میں موجود ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ کے مکان میں، ان کے حجرے میں میرے سرکار موجود ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ آج میں تم سے بہت خوش ہوں، آج تم جو مانگو گی مانگ لو، تم جو مانگو گی میں تمہیں عطا کروں گا۔ ماں عائشہ کو آقا نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ، عائشہ تو جو مانگے گی میں عطا کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ خدا کی قسم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر میں رہتے ہو اب اس کو اور مزید کیا مانگنا ہے؟ سب مانگ لیا ہے تجھے مانگنے کے بعد اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میری اس دعا کے بعد۔ جس کے گھر میں جانے عبادت رہے، جس کے گھر میں جانے دعا رہے، جس کے گھر میں ایمان کی جان رہے، جس کے گھر میں ایمان کا ایمان رہے، اس عائشہ کو پھر مانگنا کیا ہے؟ لیکن سرکار نے جو کہہ دیا عائشہ مانگو، جو مانگے گی دوں گا۔ اب ام المومنین نے سوچا اس سے اچھا موقع آئے گا کب مانگنے کے لیے کہ سرکار خود سے کہہ رہے ہیں، دریائے رحمت جوش میں ہیں کہ جو مانگنا ہے مانگو عطا کروں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تھوڑا سا وقت عطا کریں، تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے، میں اپنے ابا سے جا کر پہلے مشورہ کروں گی کہ مجھے مانگنا کیا ہے، اس لیے کہ آج جو آپ نے کہہ دیا کہ مانگ لے تو میں کیا مانگوں، میں اپنے ابا سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ اور صدیقہ کے ابا صدیق ہے، سیدنا ابو بکر صدیق، حضور کو سب سے زیادہ پہچاننے والے ابو بکر ہیں، سرکار کی طبیعت اور مزاج کو جاننے والے ابو بکر ہیں۔ میرے سرکار نے اجازت دے دی کہ جاؤ اور اپنے ابا سے مشورہ کر لو۔ اب دیکھیں مانگنے والے کیا کیا مانگتے ہیں، کیا کیا مشورہ ملتا ہے مانگنے کا۔ صدیقہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچی اور کہنے لگی ابا جان آج حضور بہت خوش ہیں، میرے حجرے میں ہیں اور آقا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لے،
میرا وعدہ ہے میں تجھے ضرور عطا کروں گا۔ ابا جان میں کیا مانگوں، آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں بیٹی جب آقا نے کہہ ہی دیا ہے کہ جو مانگو گی دوں گا تو حضور سے ایک بات پوچھنا ہے نا، حضور اگر دینا چاہتے ہیں تو ایک بات میں پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے دے دیں کہ آپ جب کعبہ قوسین کی منزلوں میں گئے تھے، شب معراج جب آپ اپنے اللہ سے ملنے گئے تھے تو اس وقت اللہ نے آپ سے بہت باتیں کی۔ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے محبوب کو کر دی۔ تو اللہ نے جو جو راز کی باتیں کی آپ نے کسی کو بتائی نہیں، تو اللہ نے جو راز کی بات آپ سے کی اس میں سے ایک بات کوئی بھی آپ مجھے بتا دیں۔ جا عائشہ اللہ کے رسول سے مانگ لے کہ جو اللہ نے راز کی بات آپ سے کی ہے ان راز کی تمام باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیجئے، اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہیں حضور یہ عطا کر دیجئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں بیٹی جب اللہ کے رسول تجھے بتا دے تو تو چھپانا مت، مجھے بھی آ کر کے بتا دینا تاکہ میں بھی اس کو سنوں کہ اللہ نے اپنے محبوب سے راز کی کون کون سی باتیں کی۔ کم سے کم ایک بات تو پتا چلے، ایک بات تو معلوم پڑے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے ابا سے مشورہ لے کر کے آئی، جب میرے سرکار کی بارگاہ میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا تھا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہوں دوں گا، تو یا رسول اللہ میں نے اپنے ابا سے مشورہ کر لیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، رب سے تم نے ملاقات کی، کعبہ قوسین میں گئے تھے، اللہ کا قرب حاصل کیا، اللہ نے آپ سے راز کی بہت سی باتیں کی، اس میں سے ایک بات کوئی بھی آپ مجھے بتا دے، آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک بات بتا دے۔ حضور نے مسکرایا اور فرمایا کہ یہ بات تو ابو بکر ہی کر سکتے ہیں، یہ مشورہ تو ابو بکر ہی دے سکتے ہیں۔ پھر میرے سرکار نے فرمایا عائشہ جب میں اپنی اللہ کے قرب میں گیا اور میرے اللہ نے مجھ سے راز کی جو جو باتیں کی، میں ہر بات تو کسی کو بتا نہیں سکتا، لیکن اس میں سے ایک بات چونکہ میرا وعدہ ہے جو مانگو گی دوں گا، تو آج تو نے جو سوال کیا ہے تو تو نے مانگا ہے میں تجھے ضرور بتاؤں گا۔ ایک بات میں تجھے بتاتا ہوں عائشہ، جب میں اپنے اللہ کے قرب میں تھا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا اے حبیب کیا میں تیری امت کو جنت میں جانے کا سب سے آسان طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے اس کے مولا بالکل بتا دے، تو ارشاد ہوا حبیب تیرے اس امتی کو میں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دوں گا جو لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا کرتے ہیں۔ جو لوگ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں میں ان کا عمل نہیں دیکھوں گا، ان کے پاپ نہیں دیکھوں گا، ان کے جرائم نہیں دیکھوں گا، جو دلوں کو جوڑ دیتے ہیں میں ان کی مغفرت کروں گا، بغیر حساب انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ عائشہ جو دلوں کو جوڑتے ہیں وہ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ ماں عائشہ نے سنا خوش ہو گئی، جنت میں جانے کا کتنا آسان نسخہ مل گیا، کتنا آسان دل جوڑ۔ اچھا دل جوڑنا کتنا آسان ہے، کوئی یتیم جا رہا ہو سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دے دل جڑ گیا، کسی بیوہ کو ایک دوپٹہ دے دیا دل جڑ گیا، ماں کے پاس بیٹھ کر پیار پیار کی باتیں کر لی دل جڑ گیا، بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ محبت کی گفتگو کر لی دل جڑ گیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا دل جڑ گیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دلوں کو جوڑتے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ نے کہا کتنا پیارا نسخہ ملا ہے جنت میں جانے کا۔ اپنے ابا کے پاس گئی، بابا آپ نے مشورہ دیا تھا میں نے پوچھ لیا اپنے رسول سے، ایک بات حضور نے بتائی کہ جو لوگ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں گے اللہ انہیں بے حساب جنت عطا کرے گا۔ صدیق اکبر نے سنا اور سننے کے بعد رونے لگے۔ توجہ آپ کی، صدیق اکبر سن کے رونے لگے، روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ صدیق اکبر سے ماں عائشہ کہتی ابا جان
حضور نے تو ہمیں نسخہ بتایا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو جوڑ دے گا اللہ انہیں بے حساب جنت عطا کرے گا، اور آپ رو رہے ہیں، رونے کی بات نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا عائشہ جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں ویسے باتوں کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، جس طرح سکہ دو رخی ہوتا ہے ویسے باتیں بھی دو رخی ہوتی ہے۔ تم نے یہ تو سن لیا کہ جس نے ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا وہ بے حساب جنت میں جائے گا، ذرا یہ بھی تو سوچو کہ اگر تم نے کسی کا دل توڑ دیا، دل جوڑنے پہ بے حساب جنت ہے، تو دل توڑنے پر کیا بے حساب جہنم میں نہیں جائیں گے؟ دلوں کا خیال کرنا کتنی عظیم چیز ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کا خیال کرتے تھے۔ قربان کیسا دلوں کا خیال کیا ہے میرے سرکار نے۔ ایک انگریز مفکر نے جس کا مذہب عیسائیت تھا، اس نے سب لوگوں کی زندگیاں پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اس نے جب میرے رسول کی زندگی پڑھ کر کے سب کی سوانح لکھی تو اس کتاب میں پہلے نمبر پر حضور علیہ السلام کا نام رکھا۔ لوگوں نے کہا تو سائنسداں ہے، اگر تو اپنے عنوان کی بنیاد پر کسی کو ایک نمبر دیتا تو کسی سائنسداں کو دینا چاہیے تھا، مذہب کی بنیاد پر اگر ایک نمبر دینا تھا تو عیسیٰ کو دیتا، محمد عربی سے تو تیرا کوئی تعلق نہیں، تو نے ان کو ایک نمبر کیوں دیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھی، اس وقت میں نے محمد عربی کی زندگی کے مطالعے کے درمیان ایک واقعہ پڑھا کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم ایک باغ میں بیٹھے تھے، ننھے ننھے بچے وہاں کھیل رہے تھے، ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اپنے بچے کو پکارنے لگا تو آقا نے فرمایا اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر مت بلا، اس کا نام لے کر بلا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو پھر کیا کہوں؟ آقا فرماتے ہیں بیٹا کہیں اور کہہ لینا، یہاں کچھ یتیم بچے بھی ہیں، اگر تیرے کو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارے گا تو ان کو اپنا مرحوم باپ یاد آ جائے گا اور ان یتیموں کا دل ٹوٹ جائے گا، اس لیے تم اس کو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ بلانا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت وہ انگریز مفکر کہتا ہے جو یتیموں کے دلوں کا اتنا خیال کرتا ہو، اس رسول کا حق ہے کہ جب بھی کوئی کتاب لکھی جائے تو محمد کو ایک نمبر پر رکھا جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے سرکار نے دلوں کا کتنا خیال کیا، میرے آقا نے دلوں کا کتنا خیال کیا۔ اللہ اکبر، جب جناب اکرمہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سنو، ابراہیم خلیل کی یاد بنانے والوں، جناب خلیل کو مقام خلت دلوں کو جوڑنے کی بنیاد پر ملا ہے، تم دل توڑ رہے ہو، لوگوں کے دلوں کا تم نے کوئی خیال نہیں کیا، صرف نماز کو عبادت سمجھ لیا۔ یاد رکھیں نماز کی اہمیت اپنی جگہ حق ہے، لیکن دلوں کو توڑنے والوں، اگر تم نے ایمان والوں کے دل توڑے تو شاید تمہاری نمازیں تمہیں کام نہ دے گی، تمہاری نمازیں تمہیں جنت کا مسافر تمہیں نہ بنا سکے گی۔ اللہ اکبر، جناب اکرمہ کون ہے؟ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اور اکرمہ وہ بھی کون اکرمہ جس نے پوری زندگی میرے رسول سے دشمنی کی ہے، میرے آقا سے دشمنی کی ہے۔ بات اکرمہ کی آئی ہے تو عرض کروں اللہ اکبر، جب مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے دن میرے سرکار داخل ہوئے ہیں، میرے آقا تشریف لائے ہیں، تو اس وقت اکرمہ کی بیوی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اکرمہ قسم کھا کر کے بھاگ گئے ہیں کہ میں کبھی محمد کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اتنی نفرت کرتے تھے حضور علیہ السلام سے۔ اکرمہ کی بیوی آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے شوہر نے جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر بھاگنے کا ارادہ کیا ہے، اور مجھے پتا چلا ہے کہ وہ جان دینے والا ہے، وہ مر جانے والا ہے، قربان جائیں میرے سرکار۔ اللہ اکبر، کہتے اکرمہ کہاں ہے؟ اس کی بیوی بتاتی حضور فلاں کنویں کے پاس کھڑا ہے، شاید انقریب
کہیں چھلانگ لگا کر کے مر جائے گا. آقا وہاں تشریف لے گئے. جب سرکار وہاں گئے ہیں تو وہاں جانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے اکرمہ کے پیچھے کی طرف کھڑے ہو کر اس کے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھ دیے اور فرمایا اکرمہ اتنا خوبصورت چہرہ تو جہنم میں کیوں جلانا چاہتا ہے؟ اکرمہ نے آواز سنی اور حضور کے ہاتھوں کی شان تو یہ تھی، حضور کے ہاتھ ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے. اور حدیث پاک میں ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ سرکار کے ہاتھوں کا حال یہ تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی مشک کے ڈبے سے اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ نکالا ہے. اتنے خوشبودار ہاتھ تھے کہ اگر کوئی صبح مصافحہ کر لیتا تو رات تک کے اس کا ہاتھ مہکتا رہتا. حضور کے ہاتھوں کی خوشبو کا یہ عالم تھا. اللہ اکبر. ریشم سے زیادہ ملائم اور نرم، کپاس سے زیادہ نرم اور اللہ اکبر ٹھنڈے ٹھنڈے خوشبودار ہاتھ جب اکرمہ کے گالوں پر آئے. ٹھنڈے ہاتھ گالوں کو لگتے ہیں تو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے، بڑا لطف آتا ہے، بڑا کیف آتا ہے. اور وہ ہاتھ بھی اگر نرم ہو اور پھر نرم کے بعد خوشبودار ہو اور پھر خدا کی قسم وہ ہاتھ جن ہاتھوں کو خدا نے اپنا ہاتھ کہا ہو تو وہ ہاتھ کی لذت اکرمہ کو کیا محسوس ہوئی ہوگی. اکرمہ نے آنکھیں بند کر لی اور اکرمہ کہتا ہے آپ کون ہیں میرے خیر خواہ؟ کہتے ہیں اکرمہ میں محمد ہوں، کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ. اکرمہ نے آنکھیں کھولی، سرکار کا چہرہ دیکھا. کہتا ہے خدا کی قسم آپ بھی اتنے خوبصورت ہیں، آپ جیسا خوبصورت تو میں نے دیکھا نہیں. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے تک سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت تھی تو آپ تھے، اور اب سب سے زیادہ محبت ہے تو آپ سے محبت ہے. پھر اس کے بعد اکرمہ چلے، غور فرمائے چلے، کلمہ پڑھ چکے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ دنوں میں کسی نے شکایت کی یا رسول اللہ اکرمہ کے سامنے لوگ ابو جہل کی برائی کرتے ہیں. ابو جہل کون؟ ابو جہل کون؟ سرکار نے فرمایا ابو جہل میری امت کا فرعون ہے. اتنا بدترین کافر ہے ابو جہل جس نے پوری زندگی اسلام دشمنی میں گزار کر جہنم رسید ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد کسی نے شکایت کی یا رسول اللہ اکرمہ کے سامنے لوگ ابو جہل کی برائی کر رہے تھے. تو میرے سرکار نے صحابہ کو جمع کر کے کہا او میرے صحابہ ایک کافر کے لیے ایک مومن کا دل نہ توڑا کرو. ابو جہل کی برائی کبھی تم اکرمہ کے سامنے مت کیا کرو، کیونکہ ایک کافر باپ کی وجہ سے ایک مومن بیٹے کا دل ٹوٹتا ہے. آپ غور فرمائیں یہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کاش کہ ہم ان تعلیمات پر نظر کرتے، ان تعلیمات پر نگاہ کرتے. آج ہماری توجہ ان تعلیمات پر نہیں. اب آپ بتائیں کہ کافر باپ کی وجہ سے مومن بیٹے کا دل دکھانے پر ممانعت کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کسی بیشتی کا دل جوڑنے پر جنت کی بشارت، کسی عام مزدور کا دل جوڑنے پر جنت کی بشارت، کسی عام انسان کا دل جوڑنے پر جنت کی بشارت. تو جو لوگ اپنے ماں باپ کا دل ٹوٹنے نہیں دیتے، اپنے ماں باپ کا دل جوڑتے ہیں، ان کے لیے جنتوں کا عالم کیا ہوگا. لیکن افسوس آج وہ قوم جس نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا، جس نے دوسروں کے دلوں کو جوڑا، کس طرح جوڑا. اللہ اکبر. سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں. جنگ لڑتے لڑتے سامنے والا جو عیسائی ہے، وہ جو بادشاہ ہے، اس کا گھوڑا تھک کر کے مر گیا. سلطان نے کہا جنگ روک دی جائے، اور جب جنگ روک دی گئی تو سلطان نے کہا پہلے اس کو گھوڑا لا کر کے دو، یہ گھوڑے پر بیٹھے گا، اس کے بعد پھر ہم اس سے جنگ کریں گے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. لیکن آج کے حالات کیا بنا دیے گئے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ کا دل توڑ رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں اپنی بیوی کا دل توڑ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کا دل توڑ رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کا دل توڑ رہے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کا دل توڑ رہے
رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی بنیاد پر ایک بھائی اپنی بہن سے کہتا ہے جب تیرا میرا آج سے کوئی رشتہ نہیں. ایک چھوٹی سی زمین کی بنیاد پر, حصے بکرے کی بنیاد پر ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے آج کے بعد تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں. سن لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے بندوں کو جوڑو. جو اللہ کے بندوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ لیتا ہے. جو بندوں کے دلوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کتنا لوگوں کا دل توڑو گے. اسلام کا قانون یہ ہے اگر 50 مصلیان ہیں, 50 مصلیان کی تمنا یہ ہے, 50 میں سے ان 50 کی 49 کی تمنا یہ ہے آج ہمارا امام لمبی قرات کرے. ایک مصلی کی تمنا یہ ہے کہ نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آج میرا امام شارٹ قرات کرے. اور امام کو پتہ چل جائے تو امام پر واجب ہے کہ وہ شارٹ قرات کرے. اگر اس نے لمبی قرات کر کے اس کا دل دکھا دیا تو اس کا یہ عمل حرام ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں. آپ غور کریں کہ اسلام کا قانون کیا ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی عبادت کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ دلوں کا جوڑنا جس سے جناب ابراہیم خلیل بنتے ہیں, میں اس عبادت کی بات کر رہا ہوں. اور آج آپ اس عبادت کے بارے میں سن رہے ہیں, اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. حج کے ایام چل رہے ہیں, مجھے واقعہ یاد آتا ہے. آج لوگ حج کو جاتے ہیں, بہن کا حصہ باقی حج کو چلا, دبا کر چلا, دے کر دبا کر چلا, بھائیوں کا حصہ لے کر چلا. بس ایک تمنا ہے کہ میں واپس آنے کے بعد حاجی کہلاؤں. ممکن ہے کوئی اللہ کی رضا کے لیے بھی جاتا ہوں, مجھے کسی کی نیت پہ شک نہیں, لیکن اللہ اکبر, ہمارا حال یہ پڑوسی کے یہاں فاقہ ہو یا وہ مر رہا ہو, وہ ہم سے قرض مانگنے کے لیے ہے تو ہم سیدھا کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے. حالانکہ آج کی تاریخ میں لوگوں کے پاس ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی کی تجوری مکمل خالی ہو. یہ کہنا کہ نہیں ہے یہ ایک جھوٹ بھی ہے, کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا بھی. اگر آپ نے نہیں دینا تو کچھ اچھا سا حسین بہانہ کر لیں لیکن جھوٹ تو نہ بولیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کا ارادہ کیا, اور جب حج کا ارادہ کیا تو میں حج کے لیے نکلا حج کے ارادے سے. دیکھو دل کو جوڑنا کتنی بڑی نیکی ہے. عنوان کے تحت بات آئی تو عرض کر رہا ہوں. آج ہماری چوکھٹ پر کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے نا تو ہم جو جھوٹا بچتا ہے وہ دیتے ہیں, جو ہمارے قابل نہیں رہتا وہ دیتے ہیں. عبداللہ بن مبارک کہتے میں حج کو پہنچا, عرفات میں وقوف کیا, حج مکمل کیا, مینا میں تھا. میں نے خواب دیکھا کہ فرشتے آسمان سے زمین پر آئے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ اس سال کتنے حاجی آئے. تو جس سال انہوں نے حج کیا تھا ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان سال 5 لاکھ حاجی اس وقت مینا میں جمع ہے, لیکن اللہ نے 5 لاکھ میں سے سب کے حج کو رد کر دیا ہے. کسی کا حج اس سال قبول نہیں ہوا ہے, سب کے حج رد کر دی. لیکن بغداد میں ایک موچی رہتا ہے جسے آپ اپنی زبان میں چمار کہتے ہیں, چپل جوتے سلنے والا. اس کے صدقے میں اللہ نے 5 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا اور پورے 5 لاکھ حج کا ثواب اللہ نے اس موچی کو عطا فرمایا. اس کے صدقے میں 5 لاکھ کا حج قبول ہوا اور پھر اتنے ہی حج کا ثواب اس موچی کو ملا. عبداللہ بن مبارک کوئی معمولی آدمی نہیں. عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں شاید میں عمل لیل میں بیان پہلے کر چکا ہوں, بس اتنا سن لے کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ جب مجھ سے پوچھے گا اے نعمان
تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو عرض کر دوں گا کہ میں عبداللہ ابن مبارک کو لایا ہوں۔ اب یہ بات آپ کے لیے تعجب خیز اگر ہو کہ عبداللہ بن مبارک کا حج رد ہو گیا، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ چاہے تو ہمیں سب کی عبادتیں رد کر دے، کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ بے نیاز ہے، اور ہماری عبادتوں کی حیثیت کیا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ جلد سے جلد میں اس موچی سے، اس چمار سے جا کر ملوں گا۔ بہرحال جب بغداد پہنچے تو چونکہ آپ کا قیام بھی بغداد میں تھا، آپ بھی بغداد میں رہتے تھے، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں حج پڑھ کر جب واپس ہوا تو میں پہلی فرصت میں اس موچی کے گھر گیا، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو میں نے کہا عبداللہ ابن مبارک۔ جیسے اس نے میرا نام سنا وہ خوشی سے زمین پہ گر پڑا، یعنی اس کو حیرت تھی، مجھ جیسے غریب موچی چمار کے گھر بھی اتنا بڑا ولی، اپنے وقت کا شیخ المشائخ، اپنے وقت کا امیر المومنین فی الحدیث، اپنے وقت کا فقیہ اعظم، امام اعظم، جس کی شاگرد جس کے مقام اور مرتبے پہ ناز کرے، جس شاگرد پر امام اعظم کو ناز ہو، وہ عبداللہ بن مبارک۔ عبداللہ ابن مبارک کو امام اعظم کے استادوں کا، حضرت امام بخاری کے استادوں کا استاد، امام اعظم کا شاگرد اور امام بخاری کے استادوں کا استاد، وہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں۔ وہ تو گرا، سنبھلا، دروازہ کھولا تو میں اس کو دیکھ کے حیران تھا۔ دیکھنے میں کوئی خاص دکھاوا نہیں تھا، لیکن بس غربت کی زندگی وہ جی رہا تھا۔ میں نے کہا مبارک ہو، اللہ حج مبارک کرے آپ کا۔ اس نے کہا حج مبارک؟ میں تو حج کو گیا ہی نہیں، آپ مجھے حج کی مبارکباد کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے بندے، تو اللہ کی بارگاہ بہت مقبول ہے، بس میں آج صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے حج کی مبارکباد دو، تجھ سے کچھ دعا لے لوں، کیونکہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ تجھ سے خوش ہو گیا، میں تجھ سے دعا لینے آیا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک دعا لینے آئے تو کہا کہ حضرت میں تو حج کو گیا نہیں۔ کہا مجھے معلوم ہے تو حج کو نہیں گیا، لیکن اللہ نے تیرے صدقے 5 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا اور تجھے 5 لاکھ حج کا ثواب دیا۔ وہ اللہ کے بندے بتا دے تو نے کیا کیا ہے، ذرا مجھے بھی تو بتا دے تو نے کیا کیا ہے۔ کہا حضرت سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، تمنا یہ تھی حج کروں گا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا، اور جب پیسے اکٹھا ہو گئے تو بغداد میں اعلان ہوا کہ اس سال عبداللہ ابن مبارک بھی حج کو جا رہے ہیں، تو میں نے یہی طے کیا تھا کہ آپ کے قافلے کے ساتھ، آپ کے ساتھ حج کو جاؤں گا۔ میں ان دنوں تیاریوں میں تھا، قافلہ صبح نکلنے والا ہے، رات کو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پڑوس سے جو ہے وہ گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ گوشت کے پکنے کی خوشبو میں نے سونگھی تو میری بیوی کو بھی وہ محسوس ہوئی۔ میری بیوی نے کہا کتنی اچھی گوشت کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، ایک کام کریں، جائیں اور ہمارے پڑوسن سے کہنا کہ تھوڑا سا گوشت وہ جو پکا رہی ہے بہت خوشبودار ہے، تھوڑا مجھے بھی دے دے، میں بھی کچھ کھا لوں۔ تو کہتے ہیں وہ موچی کہتے ہیں اے ابن مبارک، جب میں گیا تو اس میرے پڑوسی نے کہا میرے بھائی یہ جو گوشت پک رہا ہے، خوشبو جس سے آ رہی ہے، وہ کھانا تیرے لیے حرام ہے، اس لیے ہم تجھے نہیں دیں گے۔ تو موچی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ مومن تو بھی ہے، مومن میں بھی ہوں، جو میرے لیے حرام وہ تیرے لیے حلال، جو میرے لیے حلال وہ تیرے لیے حلال۔ کہا نہیں میرے بھائی، تیرے لیے حرام ہے، ہمارے لیے حلال ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کئی دن سے فاقہ کشی ہے اور اب میرے بچے موت کے منہ میں جانے کے قریب ہے، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اب چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو گئی، تو میں نے سر شام اپنی بیٹی کو بھیجا اور جو مرغی مری ہوئی کچرے کی کنڈی پر پڑی تھی چھپا کر میری بچی اپنے دامن میں لے آئی ہے، اسی کو ہم نے کاٹ کر اب کھانا بنایا ہے۔ وہ موچی کہتا ہے مجھے احساس ہوا
میرا پڑوسی مردار کھائے اور میں حج کو جاؤں، میرا پڑوسی مردار کھائے میں حج کو جاؤں، یہ بھی کوئی پڑوسی کا حق ہے؟ ارے حج تو انشاءاللہ پھر کر لیں گے۔ میں نے کہا میرے بھائی تجھے قسم دیتا ہوں تو یہ مردار مت کھانا۔ ابھی میں آیا اور میں نے حج کا سارے اخراجات اٹھا کر اس پڑوسی کی جھولی میں لے جا کر کے ڈال دیا۔ اچھا پاک کھانا کھاؤ، مردار کھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ حج میں ہرگز نہیں کروں گا کہ میرا پڑوسی مری ہوئی مرغی کھا رہا ہو اور میں حج کو جا رہا ہوں۔ حضرت میرا کوئی عمل نہیں ہے، شاید اسی عمل کو اللہ نے قبول کر لیا تو مجھے 5 مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیا۔ میرے بھائی اگر پڑوسی کو کی مجبوری پر اپنے حج کا پیسہ اس کو اٹھا کر دے دے تو اللہ 5 حج کا ثواب دے۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے، صرف کس لیے؟ زمین کے لیے، جائیداد کے لیے۔ ماں بیٹوں میں ایک دوسرے پہ کیس چل رہا ہے، کس کے لیے؟ جائیداد کے لیے۔ ماں سے بیٹے نے بات بن کر رکھی ہے، بیٹے نے ماں سے بات بن کر رکھی ہے، کس لیے؟ جائیداد کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ دوسروں کے دل توڑ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خدا را کوئی ہم پہ ظلم کرے ہم اس کو معاف کر دیں، لیکن ہم کسی پہ ظلم نہ کریں۔ تو جناب خلیل کی یاد منانے والوں، اللہ تعالیٰ نے جناب خلیل سے کہا ابراہیم میرے بندے تو لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے، اس لیے میں نے تجھے اپنا خلیل بنایا۔ آج کا پیغام یہ ہے دلوں کو توڑو نہیں، دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ اور اگر کوئی اپنا دل توڑ دینا بھائی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اس نے اپنا دل توڑا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو مومن پر خاص کرم ہوتا ہے۔ بس اپنی گفتگو اسی پہ سمیٹ لوں گا، جب دل ٹوٹتا ہے نا تو مومن پر خاص کرم ہوتا ہے۔ ہم کسی کا دل نہ توڑے، کوئی اپنا دل توڑ دے آپ پریشان نہ ہو۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام رسول نما تھا، وہ رسول نما اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ اس ولی کی کرامت یہ تھی کہ وہ جس کو بھی چاہتے رسول اللہ کا دیدار کرا دیتے۔ لوگ آتے حضرت مجھے سرکار کا دیدار کرا دیں، آقا کا دیدار کرا دیں، وہ دیدار کرا دیں، حضور کا دیدار کرا دیں۔ آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ یقیناً مجھے جو ہے وہ عنقریب بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھی کو دیکھا، یا جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کا جلوہ دیکھ لیا۔ جب حضور خواب میں آتے ہیں نا تو پھر تقدیر سنور جاتی ہے، غم خوشیوں میں ڈھل جاتے ہیں، ہوائیں تھم جاتی ہے، گویا کہ انسان کو اپنا مقصد مل جاتا ہے۔ بڑی خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو خواب میں سرکار کا دیدار کرتی ہے، لیکن یہ آسانی سے نصیب نہیں ہوتا، بہت آسان نہیں ہے۔ آج کل ہم سن رہے ہیں جسے دیکھو وہ کہتا ہے میں نے حضور کو دیکھا خواب میں، رسالے چھپتے ہیں بڑھتے ہیں، ہم نے دیکھا خواب میں، فلاں کو سلام آ گیا، فلاں کے لیے دعا آ گئی، فلاں کو جو ہے وہ مسجد میں بلا لیا گیا، فلاں کو کعبے میں بٹھا دیا گیا۔ یہ ساری باتیں سننے میں آتی ہے، یاد رکھو یہ آسان نہیں ہے۔ جن کی آنکھیں ہم جیسے گنہگاروں کی آنکھیں گندگی دیکھ رہی ہو، بد نظری کر رہی ہو، تو ہم کیا حضور کا جلوہ دیکھ سکیں گے؟ وہ تو بڑی مقدس آنکھیں ہوتی ہیں جو سرکار کا جلوہ دیکھتی ہے خواب میں۔ بہرحال آنکھیں پاکیزہ ہو تو جلوہ بھی نظر آتا ہے۔ تو اس بزرگ کی کرامت تھی، میرے آپ جیسے لوگ بھی پہنچتے تو صرف ان کی سفارش سے وہ سفارش کر دیتے، سرکار کا دیدار ہو جاتا۔ ایک دن ان کی بیوی آئی، بیوی نے کہا حضرت 70 سال کی عمر ہو چکی ہے، زندگی کا بیشتر حصہ آپ کے ساتھ گزارا ہے، ذرا سب کو دیدار کرانے والے اپنی بیوی پر بھی تو رحم کر، ایک مرتبہ سرکار کا دیدار مجھے بھی کرا دو، مرتے مرتے بڑھاپے میں آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ رسول نما جو بزرگ تھے انہوں نے فرمایا جاؤ، جا کر شادی کا جوڑا نکالو، کیونکہ لوگ بڑھاپے تک بلکہ مرے دم تک شادی کے کپڑے سنبھال کر کے رکھتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا شادی کا جوڑا نکالو۔
اور جس دن تم میری دلہن بنی تھی، جس دن نکاح ہوا تھا، جیسے سوری تھی بنی تھی ویسے بن سنور کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ بڑی بھی چونکہ حضور کا دیدار جو کرنا تھا، دیدار کے لیے کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اگر مر کر بھی ان کا دیدار ہونا تو ہم اس موت کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اے موت آ جا، ہم تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جس موت کے آئینے میں جلوہ مصطفیٰ نظر آئے وہ موت سے بڑھ کر سرمایہ اور ہے کیا۔ موت ہمارے لیے عظیم تحفہ ہے، کیونکہ حضور کا دیدار جو ملنا ہے، حضور کو سمجھا کیا ہے، حضور کے دیدار کو سمجھا کیا ہے۔ جس نے اس جلوہ جہاں آرا کو دیکھ لیا گویا کہ وہ جنتی ہو گئے، اس کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، اس کو دنیا میں جنت کی ضمانت مل گئی۔ اس خاتون نے حضور کی محبت میں، عشق میں خوب دلہن کی طرح بن سنور گئی۔ رسول نما بزرگ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اچھا کام ہو گیا ہے ان کا۔ اپنے بڑے سالے کے گھر گئے اور جا کر کے کہتے ہیں تمہاری بہن کو دیکھا کیسے کیسے نئے نئے کام کر رہی ہے۔ کہا کیا کر رہی ہے؟ کہا آ کے دیکھو تو صحیح کیا کر رہی ہے۔ وہ آئے اور 70 سالہ بہن کو جب دلہن جوڑے میں دیکھا تو آپے سے باہر ہو گئے، غصے میں آ گئے، خوب ڈانٹا، پاگل ہو گئی ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، بڑھاپے میں تجھے ہری ہری سوچتی ہے، خوب ڈانٹا۔ اور یہ پیچھے کھڑے رہ کر مسکرا رہے تھے۔ بڑی بھی اٹھی، اٹھنے کے بعد کپڑے تبدیل کیے اور خوب صدمہ ہوا، دل ٹوٹا، ہائے میرے ساتھ دیدار رسول کے نام پہ اتنا بڑا مذاق کیا گیا، زیارت رسول کے نام پہ اتنا بڑا مذاق کیا گیا، میری بے عزتی کی گئی، میرا مذاق اڑایا گیا۔ اور جب کپڑے بدل کر روتی رہی، ہچکیاں بن گئی، بڑھاپے میں میرے بڑے بھائی کے سامنے مجھے ذلیل کیا گیا، میرے پوتوں اور میرے بیٹوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا گیا۔ رو رہی ہے، رو رہی ہے، روتے روتے آنکھ لگی، ادھر آنکھ لگی ادھر دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی، سرکار کا جلوہ نظر آ گیا۔ آقا کا دیدار ہو گیا، سرکار کا دیدار ہو گیا۔ جب اٹھی پورا گھر معطر معطر تھا۔ جب ملے تو رسول نما بزرگ کہتے مبارک ہو گیا نا سرکار کا دیدار۔ بیوی نے کہا دیدار تو کرایا لیکن بہت برا مذاق کیا تم نے میرے ساتھ، میری زندگی بھر کی عزت تم نے مٹی میں ملا دی۔ فرمایا کہ اے خاتون سن لے، تجھے اللہ نے ہر خوشی دی تھی، اللہ نے تجھے ہر خوشی دی تھی۔ جو خوش ہوتے ہیں نا ان کو دیدار نہیں ہوتا، جن کے دل ٹوٹتے ہیں دیدار ان کو ہوتا ہے۔ کھڑا ہے کے لیے پہلے دل توڑا گیا، اس کے بعد دیدار کا سامان مہیا کیا گیا۔ اس لیے یاد رکھو تم کسی کا دل نہ توڑو، اگر کوئی تمہارا دل توڑ دے صبر کر لو، ممکن ہے جب دل ٹوٹے گا تو وہ مالک دل آئے گا، جب دل ٹوٹے گا تو وہ دل کا محافظ آئے گا، جب دل ٹوٹے گا وہ دل کا پاسبان آئے گا۔ اس لیے کہ سب کچھ تو انہی کا ہے، حق بات اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دلوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی کا مشن یہی ہے، ہر مومن کا، اہل ایمان کا دل جوڑا جائے، کسی کے دل کو توڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔